گھروں کے اندر بھی لکھا ہوا ہے ھذا من فضل ربی. میں نے کہا بڑا فضل ہے بھائی اس گھر کے اندر. قاری گور صاحب میں بھی چلا گیا, میں نے کہا چلو تھوڑا سا فضل ہی لے کے آ جاؤں. میں نے جا کے دروازہ کڑکڑایا, السلام علیکم. میں نے کہا جی کوئی ہے گھر میں؟ میں نے کہا ہاں کیا بات ہے؟ میں نے کہا بھائی بہت گہرا فضل ہے بھائی, تو تکڑا فضل ہے کوئی گھر کے اندر. میں نے کہا السلام علیکم. میں نے کہا بات کر کیا بات ہے؟ میں نے کہا ماشاء اللہ ھذا من فضل ربی. کھانے کے ساتھ دسترخوان کوئی نہیں, کھانے والوں میں ہاتھ دھونے والا کوئی نہیں. ھذا من فضل ربی. گھر کے 10 افراد میں کسی نے بسم اللہ نہ پڑھی, کھانے کے بعد الحمدللہ نہ کہا, کھانے کے بعد ہاتھ نہ دھوئے. باپ نے کہا بیٹے, انہوں نے کہا کیا ہے؟ میں نے کہا ھذا من فضل ربی. ماں نے بیٹی سے کہا بیٹی میں نے تجھے 5 دفعہ بلایا, آواز دے دی. وہ کہنے لگی امی پھر کیا ہو گیا, چھٹی مرتبہ اور دے دے. میں نے کہا من فضل ربی. اتنا بڑا فضل, تمہاری ہمت ہے تم اتنا بڑا فضل سنبھال کے بیٹھے بھائی. ایک کمرے سے بھائی باہر نکلا, یوں کر کے منہ اوپر کر کے چلا گیا, دوسرا ادھر کو نکل گیا. میں نے کہا کیا ہے؟ مہمان آیا کہ نہیں سگے بھائی ہیں؟ میں نے کہا کیا بات ہوئی؟ کملی صاحب دعا فرماؤ, 2 مہینے سے نہیں آپس میں نہیں بولتے. میں نے کہا من فضل ربی. میں گھر کے اندر جا کے بیٹھا, ادھر سے ایک نقاب اوڑھ کے آئی. میں نے کہا کون ہے؟ کہ میں یہاں گھر کی بہو ہوں. میں نے کہا کیا ہوا, خیر ہوئے؟ کہ میں سانس تو نہیں آ رہی, ادھر سے تو نہیں آ رہی. میں نے کہا کیا ہوا؟ کمل صاحب کو پڑھنے واسطے بتا دو, سانس بڑی زبان دراز ہے. میں نے کہا ھذا من فضل ربی. بہو اپنا آپ بچا کے گئی, ساسو ماں سامنے آ گئی. السلام علیکم والی جی, ماشاءاللہ میں یہاں ہوں, گھر کی سربراہ ہوں. جب سے ہماری بہو ہمارے گھر کے اندر آئی بس سانس لینا مشکل ہو گیا, رات کو نیند نہیں آتی. کوئی ایسا تعویذ دے کے جاؤ کہ اس کی زبان ہی بند ہو جائے. میں نے کہا من فضل ربی. 4 ٹائم گھر کے اندر کھانا کھایا, ایک مرتبہ بھی دسترخوان پہ حلال کا رزق نظر نہ آیا. تو میں پھر دروازے سے باہر نکلا. میں نے کہا من فضل ربی مٹا, بلکہ اس دروازے پہ لکھا ھذا من غضب ربی. یا اللہ کا فضل نہیں برس رہا بلکہ خدا کی لعنت پڑ رہی ہے. وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. یہ حکم صرف مولویوں کے لیے نہیں آیا تھا, یہ حکم قاریوں کے لیے نہیں آیا تھا, یہ علماء کے لیے نہیں آیا تھا. جو یوں کر کے مجھے گھور گھور کے ٹک ٹک کے دیکھ رہے, ہر ایک کے لیے حکم آیا تھا. جو گھر کا سربراہ, گھر کا سائیں ہے, جو گھر کا مالک ہے, اس کے لیے اللہ کے قرآن کا حکم ہے. اے میرا بندہ, اپنے آل و عیال کو, اپنے بچوں کو نماز کا حکم کر. ایمانداری سے بتاؤ, دکان کا حکم تو بہت کیا, کاروبار کا تو کیا, اسکول چلا جائے, اکیڈمی کا وقت ہو گیا, ٹیوشن جانے کا وقت ہو گیا, باپ کے پاس دکان پہ ہاتھ بٹانے کا وقت ہو گیا. آج یہ گھر کے اندر کتنا لارا, کتنی آوازیں لگتی رہی. رب اکبر کی قسم ہے, سوائے چندے کے کسی گھر کے اندر کسی نے نماز کے سجدے کا حکم ہی نہیں دیا ہے. لا نسألک رزقا نحن نرزقک. تو نماز کے لیے اپنے آپ کو تیار کر, اپنے بچوں کو تیار کر, اپنے گھر والے لگائی, اپنی لگائی کو, اپنی اولاد کو تیار کر. رزق کے معاملے میں پریشان نہ ہونا, سجدہ تو کر کے دکھا, رزق کا وعدہ تو تیرے اللہ نے کر رکھا ہے. دکان کا مالک بے نمازی, 10 ملازم بے نمازی, آنے والا گاہک بے نمازی, خریدنے والے ہاتھ بے نمازی, بیچنے والے ہاتھ بے نمازی. بتا برکت کہاں سے آئے گی؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اونٹ رسی توڑا کے آ گیا. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, آپ کے کان میں آ کے کچھ بات کرنے لگا. اتنے میں اس کا مالک آ گیا, یا رسول اللہ یہ اونٹ میرا ہے. آپ نے فرمایا تیری شکایت کر رہا ہے, عشاء کی نماز میں تو کوتاہی کر جاتا ہے. جی جی بڑا لمبا سفر کر کے کام کاج کرنے کے لیے جاتا ہوں, بچوں کے لیے روزی روٹی کمانے جاتا ہوں, آتے آتے تھک جاتا ہوں, نڈھال ہو کے بستر پہ گر جاتا ہوں, کبھی کبھی نماز نہیں پڑھتا. عشاء کی نماز کے اندر میرے سے لاپرواہی ہو جاتی ہے. آپ نے فرمایا پتہ ہے جس دن تو نماز پڑھ کے نہیں سوتا, اس دن تیری چرپائی کے نیچے ساری رات جہنم کی آگ جلتی رہتی ہے. تیرا اونٹ تیری چرپائی کے پاس بندھا ہوتا ہے, اسے اتنی تپش پہنچتی ہے, آج رسی توڑا کے میرے پاس آ گیا ہے. جس گھر میں میرا عزیز ہو عید کی نماز کے علاوہ کوئی نماز پڑھنے والا نہ ہو, تراویح کی نماز کا انکاری, جمعے کی نماز کا انکاری, دوسری نماز کا انکاری, بتاؤ اس گھر کے اندر خدا سے کیا جھگڑا, اس گھر کے اندر خدا کا رزق کیسے آئے گا؟ علماء اکرام بیٹھے ہیں, فرمایا اللہ نے نماز کے سجدوں پہ رزق کا وعدہ کر رکھا ہے. اے بندے تو سجدے میں کوتاہی نہ کرنا, مجھے میری ذات کی قسم میں رزق کے اندر کمی نہیں کروں گا.
ہمارا کیا اتنا سا انشاءاللہ کہہ کے ان کو نکل جائیں گے. مولوی صاحب فرما رہے تھے ایمان ہمارا گرم ہے اور اللہ اکبر وجود ہمارا ٹھنڈا. ابھی میرے عزیزو جلسے کے بعد دیکھ لینا میرے سمیت 10 آدمی یہاں جوتیاں تلاش کرتے پھریں گے. یہ ایمان کی کمزوری ہے. اس امت پر ایک ایسا زمانہ آ گیا اللہ اکبر اتنا اپنے آپ کو گرائے گا, اپنی ذات کو گرائے گا, اپنی شان کو گرائے گا, اپنی اوقات کو گرائے گا. اللہ اکبر. ابھی پچھلے دنوں میں جگہ کی بات نہیں کرتا میرے عزیزو, آج سے 1.5 مہینے پہلے میں ایک جگہ جلسے پہ گیا. عنوان تھا ختم نبوت کا عنوان تھا. 4-5 نعت خوان حضرات, قرا حضرات, خطبہ حضرات آئے تھے. پتہ ہے میرے عزیزو بعد میں کیا کارگزاری ہوئی, کتنی کتابیں بکی, کتنی عوام الناس آئی, کتنی سائیکل کار موٹر سائیکل کے ٹوکن بٹے. ساری کارگزاری کے بعد ایک مولوی صاحب کہنے لگے آج تو عجیب بات ہو گئی. ختم نبوت کے پروگرام میں آنے والے موٹر سائیکلیں آپس میں کھڑی ہوئی تھی. ایک موٹر سائیکل والے کا پیٹرول کی ٹینکی کا کور ٹوٹا ہوا تھا, وہ جاتے ہوئے اپنا کور اتار کر ثابت کور کسی کا اتار کے لے گیا ہے. یہ حال ہے. ایمان گرم ہے. میرا بھی ایمان گرم, تمہارا بھی ایمان گرم. معذرت کے ساتھ میں آپ کی ذات پر اٹیک نہیں کر رہا. علماء اکرام کو نکال کر میرے جیسے 1-2 سارے نہیں بلکہ کوئی بھی نہیں, سب میں نکمہ میں بیٹھا ہوں گا. 5,000 کا نوٹ پھینک کے دیکھ لو, ابھی آپ کو پتہ لگ جائے گا ایمان ٹھنڈا ہے کہ ایمان گرم ہے. اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. اللہ زمانے کی قسم, عصر کے وقت کی قسم اٹھا رہے ہیں. بھلا مالک کائنات کو قسمیں اٹھانے کی کیا ضرورت, فرمایا سارے کے سارے انسان خطارے میں. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. ایمان کو مضبوط بنانا, ایمان کی مضبوطی کی شرط اعمال صالح ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. القریب تیری نمازیں تجھے بے حیائی اور گناہگاری کے کاموں سے روک دیں گی. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. کراڑوں کے بازاروں میں جا کے دیکھ لو, ہندوؤں کے بازاروں میں جا کے دیکھ لو, سکھوں کے بازاروں میں جا کے دیکھ لو, نقل و حرکت سے تمہیں اپنے مذہب کی پہچان کروائے گا. کتنی بد نصیبی کی بات ہے, چنیوٹ کے بازار میں کوئی ہندو کراڑ کوئی نہیں, کوئی یہودی عیسائی کوئی نہیں, لیکن رب اکبر کی قسم ہے نہ خریدار کا پتہ لگتا, نہ گاہک کا پتہ لگتا, نہ دکاندار کا پتہ لگتا کہ کون بے ایمان ہے کون ایمان والا, کوئی پتہ نہیں لگتا. لیکن ہم نے کردار ایسا بنایا, شباہت ایسی بنائی, صورت سیرت ایسی بنائی کہ میرے عزیزوں مسلمان پہچاننا مشکل ہو گیا ہے. وہ دکاندار جس کے پاس گاہک واپس آیا اور کہا جی آپ کی دکان سے کل سودا لے کے چلا گیا تھا, کیا ہوا ایسے؟ اجی اس کی گھر کے اندر ضرورت نہیں, اسے واپس کر لو. اب ہم کیا کہیں گے, نہیں بھائی نہیں, پنی کھل گئی اس کی, تو اسے کون لے گا؟ وہ کہنے لگا نہیں آپ کی مہربانی, پرا سڑ دے چوک کے اندر. پھر یہ تماشا بڑھتا بڑھتا بازاروں میں جائے گا, گھروں کے اندر جائے گا, فلانے کی فلانے سے لڑائی ہو گئی. ایک ہی آپس کی ڈیلنگ ہے جو مدنی کریم علیہ السلام نے ڈیلنگ فرمائی اور آپ نے بتلائی اور علماء اکرام نے اس کی تجریح فرمائی. فرمایا دکاندار کے پاس گاہک آیا اور گاہک نے کہا حضرت کل آپ سے چیز لے گیا تھا, اس کی ضرورت نہیں, واپس کر لو. اب گاہک خندہ پیشانی کے ساتھ پیسہ آیا, کہ کوئی بات نہیں اجی کوئی نہیں, آپ نہیں خریدا, کوئی اور لے کے چلا جائے گا, یہ نہ تو میں نے بیچنے کے لیے رکھی ہے, بتاؤ کتنے پیسے, اتنے دیے تھے, لو بھائی کچھ اور چاہیے, نہیں اچھا بھائی تمہاری مہربانی. وہ اس کا شکریہ ادا کرے, وہ اس کا شکریہ ادا کرے. فرمایا ایسے دکاندار کو میں آمنہ کے لال کی طرف سے پیغام دے دو, ایسے دکاندار جو اپنے گاہک کو خوش کرے, قیامت کے دن میں ایسے دکاندار کو اپنے سینے سے لگا کے جنت میں لے کے جاؤں گا. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ.
جب ایمان کی اندر چنگاری جلی ہوئی ہوگی، ایمان کے اندر شمع روشن ہوگی، تو پھر میرے عزیزو آنکھ کا حیا کو کرنے کا، زبان کو سچ بولنے کا، میرے عزیزو زندگی کی سانسوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے مطابق جینے کا دل کرے گا۔ جب ایمان اندر کمزور ہے تو میرے عزیزو دین رڑتا ہوا بہتا ہوا، دین کی بنیادیں کمزور نظر آئیں گی۔ اسی یہی وجہ ہے میرے عزیزو آج ہمارا دین کے اوپر کچھ لگانے کو دل نہیں کرتا، نہ اولاد نہ مال نہ جال، ترغیب دے کے تھک جاؤ۔ کبھی جنت کی بشارتیں دے دی، کبھی صحابہ کے ساتھ کی بشارتیں دے دی، کبھی حوض کوثر پر کھڑے ہونے کی بشارتیں دی۔ اللہ اکبر، باتیں تم صدیق اکبر کی صداقت کی، صدیق کے آثار کی، قیامت کے دن صدیق کے ساتھ کی کرتے ہو، اور ایمان ہمارا اتنا کمزور کہ اللہ کے دین کے لیے کچھ زبان سے بولنا، ہاتھ سے خرچ کرنے کو تیار کوئی نہیں۔ کہاں سے لاؤ گے وہ ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا معیار؟ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ مانگا، زاروں کا تار گھر کے اندر بیٹھ رہے، گھر والی کہنے لگی کوئی موت میت نہیں نظر آ رہی، کوئی جنازہ نظر نہیں آ رہا، تیرے جسم پر کوئی داغ دھبا زخم کا نشان نظر نہیں آ رہا، اندرونی چوٹ لگی، بیماری لگی، آج کسی نے تجھے کچھ کہہ دیا، کیا وجہ؟ تیری آنکھ کا آنسو ختم نہیں ہو رہا، تیرا رونا بند نہیں ہو رہا، تیرے رونے کی آواز بند نہیں ہو رہی، اب کیا کرے؟ مجھے نہ بھوک لگی، نہ کپڑے کی ضرورت، نہ میرے جسم میں درد ہو رہا، نہ مجھے آرام کی ضرورت ہے۔ آج رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کی ترقی کے لیے چندہ مانگا، میرے پاس دینے کے لیے کھجور کا بھی دانہ کوئی نہیں۔ گھر والی کہنے لگی، اچانک میرا گھر والا اٹھا، ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے، مدینے کی گلیوں میں سے گھومتا ہوا مدینے سے باہر نکل گیا، دل کا اجالا نہیں، شام کا وقت نہیں، رات کے اندھیرے میں کہہ رہے، اوہ لوگو میرے سے مزدوری کروا لو، خالی ہاتھ لے کر مجھے آمنہ کے لال کے سامنے جاتے ہوئے حیا آ رہا ہے۔ ایک یہودی کے باغ کو ساری رات میرا عزیزو پانی لگاتے رہے، صبح 2 سا کھجوریں 6.5 کلو کھجوریں ملی۔ بعض روایت میں آیا اپنے گھر کے پاس سے گزرے، کھڑے ہو گئے، پر میں آدھی گھر دے دوں یا آدھی لے جاؤں؟ بعض جگہ آیا کہ آدھی گھر دے دی، آدھی لے کے مسجد نبوی میں چلے گئے، مال کا غلوں کا اناج کا ڈھیر دیکھا، یہ 3 کلو کھجوریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے ہوئے شرم آ گئی۔ مسجد کے کونے میں کھڑے ہو کر، مسجد کی دیوار کے پاس ہے، مسجد کے دروازے سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تکنے لگے۔ جبرائیل علیہ السلام زمین پر آ گئے، کملی والے تیرا ایک دیوانہ مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہے، اللہ فرما رہے ہیں جا میرا پیغمبر اس کے ہاتھ سے مال لے لے، اور اس کے ہاتھ کے مال کو لے کر، اس کی کھجوروں کو لے کر سارے اناج اور غلے کے ڈھیر کے اوپر پھیلا دے، ڈال دے، اور اسے کہہ دے خالق کائنات نے تیری 3 کلو کھجوروں والا صدقہ قبول کر لیا ہے۔